السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 19 رمضان المبارک ہے۔ 20 تاریخ کو یعنی 20 رمضان المبارک کی مغرب کی جو نماز ہوگی اس میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں 3 بڑے اعمال ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر روزہ ہے، روزہ رکھنا بہت بڑا عمل ہے، اور دوسرے نمبر پر اعتکاف ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے لیلۃ القدر کی رات کو پانا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو دوسرے نمبر پر جو اعتکاف ہے، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کس طرح کریں گے۔ جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو اس کی نیت کس طرح سے کریں گے۔ تو نیت کرنے کے لیے اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بندہ اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ ہوں۔ بس جب آپ اعتکاف کرنے لگیں یعنی مسجد میں داخل ہونے لگیں تو اس وقت دل میں آپ نیت کریں کہ میں اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اتنی سی نیت کریں گے، آپ کا اعتکاف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد بھی رکھیں ساتھ ساتھ کہ 20 رمضان المبارک کا جو دن ہوگا یعنی 20واں روزہ ہوگا، تو مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے مسجد کے اندر داخل ہونا ہے۔ اگر مغرب کی نماز ہو چکی تھی اور اس کے بعد آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ نیت کا طریقہ ہو گیا۔ تو اسی طرح حدیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 رمضان المبارک آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ 2 خندق جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک خندق سے لے کر دوسرے خندق کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک۔ تو یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھیں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ تو بہت سے نوجوان اعتکاف میں تو بیٹھتے ہیں لیکن اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتے۔ وہ کچھ اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلاً معتکف کو گرمی لگ گئی ہے، وہ جناب نہانے کے لیے چلا گیا، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اس طرح اگر آپ مسجد سے باہر چلے گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کو غسل جنابت لائق ہو گئی ہے تو اس لیے آپ پھر نکل سکتے ہیں۔ آپ کو تقاضا ہے اس کے لیے نکل سکتے ہیں، چھوٹا تقاضا ہے، بڑا تقاضا ہے، اس کے لیے آپ نکل سکتے ہیں۔ وضو کے لیے آپ نکل سکتے ہیں۔ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے لیے وضو کے لیے آپ نکل سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ ہاتھ دھونے کے لیے جناب مسجد سے باہر نکلیں گے یا دانت دھونے کے لیے نکلیں گے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مرد جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھیں گے اور خواتین جو ہوں گی وہ اپنے گھر میں کسی مخصوص جگہ پر وہ اعتکاف میں بیٹھیں گی۔